پاؤں کے نشان باقی رکھے، اور آج ان کی لوگ زیارت کرتے ہیں مقام ابراہیم پہ۔ اگر کسی کی نظر غور سے پڑ جائے، ویسے وہ ڈھانپا ہوا اچھی طرح، لیکن وہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے۔ تو بیت اللہ جو ہے سب سے پہلا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بنایا۔ بیت اللہ، اس کی باہر آپ دیکھیں گے کہ میقات بن گیا ہے۔ اللہ نے ہمارا جو ہے یلملم جو سمندر کے درمیان میں آتا ہے، اگر یہاں سے کوئی جائے گا تو وہ ایئرپورٹ سے پرانے دور میں پہلی جہاز ہوتے تھے، پھر نہیں باندھتے تھے، کراچی سے جاتے تھے تو وہ مقام آتا تھا تو وہاں احرام باندھ لیتے تھے۔ لیکن چونکہ جدید زمانہ آ گیا، وہ 7 دن لگ جاتے تھے، 4 ہفتہ لگ جاتا تھا۔ تو آج چونکہ 3-3.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، تو اس لیے ایئرپورٹ سے ہی ہم احرام باندھ لیتے ہیں، تو وہاں لبیک اللہم لبیک یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ معراج جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بیت اللہ کا بھی پتہ ہو اور آپ کو بیت المقدس کا بھی پتہ ہو۔ مسجد حرام سے کئی میل دور لکھا آتا ہے کہ یہاں کوئی بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، یعنی بیت اللہ سے، مکے سے کوسوں دور کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ تعمیر کے لیے بھی نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ بھی حرم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مدینے کو بھی حرم بنا دیا، لیکن مدینے میں غیر مسلم جا سکتے ہیں، بیت اللہ میں نہیں آ سکتے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نجران کے عیسائی آئے تھے جنہوں نے آپ سے پھر مناظرہ کیا تھا، تو آپ نے ان کو مسجد میں عبادت کی اجازت دے دی، یعنی مسجد طیبہ، مسجد نبوی میں۔ مکے میں کافر آ سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے، اور مدینے میں آ سکتے ہیں، مکے میں نہیں آ سکتے۔ مکہ جو ہے سخت چٹانوں کا مجموعہ ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، خانہ کعبہ بہت نیچا ہے۔ اگر خانہ کعبہ کو دیکھیں، اب کعبہ ٹخنے کو کہتے ہیں کعبن، اب ٹخنا دیکھیں تو ایک سائڈ کو ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو گھر ہے بیت اللہ، یہ زمین سے ابھرا ہوا ہے اور عین زمین کا سینٹر ہے، درمیان۔ اگر آپ آسمان سے، فضا سے دیکھیں، زمین کا مرکز بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور اس خانہ کعبہ کا اللہ نے والی مسلمانوں کو بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے چکر لگائے، اور یہاں پیغمبروں کا ورود نزول ہوا۔ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں اور بھی بیویاں ہیں، لیکن یہاں سارا اور ہاجرہ 2 بیویوں، ایک کو آباد کیا بیت المقدس میں، فلسطین میں، اور ایک بیوی کی اولاد کو آباد کیا مکہ میں، یعنی حضرت ہاجرہ کی اولاد کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے وارث بنایا تو مسلمانوں کو بنایا۔ یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ لوگ جو مکے سے نکلے تھے راتوں رات، خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں ٹھہرے۔ غار ثور میں ٹھہرنے کے وقت آپ بے سارو مددگار، بے یارو مددگار، کوئی آپ کے پاس ہتھیار، کوئی لشکر، کچھ نہیں، حتیٰ کہ دشمن بالکل سب پہ پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر ساتھ ہیں، گھبرا گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے اس بات کو سچ کر دکھایا۔ 8 سال کے بعد، ٹھیک 8 سال کے بعد، اس بات کے اللہ نے اسی مکے کا آپ کو وارث بنایا۔ آپ تصور کیجیے اللہ کا معجزہ کتنا بڑا ہے کہ ایک شخص وہ بے یار و مددگار اللہ کے سہارے پہ نکل رہا ہے، اور 8 سال کے بعد 10,000 کا لشکر اس دور
دور میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا، جب تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں، اتنی بڑی دنیا میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ کیوں؟ اس کا اللہ پہ اعتماد تھا۔ اللہ نے اپنے بندے کو جھوٹا نہیں ثابت کیا، اپنے بندے کی اللہ نے مدد کی۔ اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔ مکہ ہمارے لیے حرمت کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، دنیا میں ہر جگہ جائے گا۔ یہاں مکے اور مدینے کے ارد گرد اللہ فرشتوں کی ہر موڑ پہ 2 فرشتے اللہ مقرر کر دے گا۔ آج بھی مقرر ہے۔ گمان ہوتا ہے جب ہم وہاں میقات سے گزر کے جاتے ہیں، جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے غیر مسلم نہیں جا سکتے، اسی وقت آدمی کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور خانہ کعبہ جاتے تک بے شمار ایسے افراد، شاید کوئی ایسا سخت دل ہو جس کی آنکھوں سے آنسو نہ جا رہے جاری ہو، آپ اس گھر کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، گویا فرشتوں نے پورے ماحول پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے، مکے کی حفاظت کرتے۔ دنیا جہان کے فتنے آ جائیں، نہ مکے میں داخل ہو سکتے، نہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو سکتے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا مدینے میں زلزلہ آئے گا، اتنا سخت زلزلہ کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوگا مدینے سے نکل جائے، صرف مومن باقی رہیں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو دجال کے زوال کا سبب بنیں گے۔ مکہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کا شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی مرتبت ہے، اللہ کی سرفرازی اور بلندی۔ وہاں سے رسول اللہ کی معراج۔ اس دور میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے ہوتے تھے، ایک نکلنے کا، ایک داخل ہونے کا۔ وہ حضرت ابراہیم کا جو اصل تھا، ایک دروازہ تھا داخل ہونے والا اور ایک نکلنے والا۔ اس دور میں 2 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے خانہ کعبہ میں، عام طور پہ مشہور ہے۔ ایک عام طور پہ روایات میں آتا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ، ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، اور ایک حکیم بن حزام، یہ صحابی، ان کی پیدائش بھی خانہ کعبہ میں ہوتی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے ہم عقیدت اور غلوم میں مولا علی رضی اللہ عنہ ان کا تو تذکرہ کرتے ہیں، آپ نے بے شمار سنا ہوگا کہ ولادت باسعادت مولود کعبہ، بہت کچھ، اور اس میں کتنا جھوٹ، کتنی منافرت، کتنی فرقہ پرستی، کتنے فتوے، لیکن کوئی نہیں بتاتا کہ ایک اور بچہ بھی پیدا ہوا ہے جس کا نام حکیم بن حزام۔ اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا سعادت کی بات، چونکہ وہاں کے رہنے والے، پھر وہی سعادت حکیم بن حزام کی بھی ہے۔ یعنی عقیدت اور غلوم میں ہم اتنے بڑھ گئے۔ اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، لوگ تیرے بارے میں وہی کریں گے جو عیسیٰ بن مریم کے بارے میں لوگوں نے کیا ہے۔ یا تو عقیدت میں اتنا بڑھ جائیں گے کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا حضرت عیسیٰ کو، اے علی تجھے بھی تیری مرتبت سے بلند کر کے دکھائیں گے، یا پھر نفرت کی کہ انہوں نے کہا یہ حرام کی پیدائش، حضرت عیسیٰ کو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ باپ نہیں ہے، اے علی اسی طرح ایک گروہ تجھ سے بغض کرے گا جس طرح انہوں نے بغض کیا۔ آپ عقیدت، احترام سب کچھ کریں لیکن دلائل سے بات کریں۔ ہمارے نزدیک مولا علی ایمان کا جز، ایمان کا حصہ، ان سے محبت، لیکن اس عقیدت کو اتنا نہ بڑھا دیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ کا شریک بنا دیں، ان کو کائنات میں تصرف کا والی بنا دیں، ان کو یہ بنا دیں کہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ نہیں، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے جیسے باقی بندے ہوتے ہیں۔ یعنی عقیدت اور عقیدت کو غلوم میں نہ بدلیں، اتنا نہ بڑھائیں کہ ان کو صحابی کے مرتبے سے اوپر لے جائیں، اور اس ولایت کو انبیاء سے بھی بلند کر دکھایا بعض لوگوں نے کہ ولایت اور نبوت کو آپس میں کھڑا کر دیا، یہ نبی ہوتا ہے، یہ ولی ہوتا ہے۔ اس کی ایک میں مثال بیان کروں گا۔
حضرت ایک حکایت بیان کی جاتی ہے، لوگ بیان کرتے ہیں اور اس پہ بڑی واہ ہوتی کہ ایک بی بی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے پتہ کیجئے میرا بیٹا ہوگا کہ نہیں، اولاد ملے گی کہ نہیں۔ یہ حکایت ہے، کوئی روایت نہیں ہے، جو لوگ بیان کرتے ہیں عام مجموع میں، اور لوگ اسے دین سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد ملے گی کہ نہیں، اللہ فرماتے نہیں ملے گی۔ وہ عورت روتی جاتی ہے، راستے میں ایک فقیر اور درویش بیٹھا ہے اور پوچھتا ہے بی بی کیوں رو رہی ہے؟ کہا جی میں موسیٰ پیغمبر کے پاس گئی تھی کہ مجھے اولاد ملے، اللہ سے پتہ کیا مجھے اولاد نہیں مل سکتی۔ انہوں نے کہا بی بی بیٹا ہوگا، اس کو ولایت کہتے، بیٹا ہوگا۔ یہ اولاد کے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، اور اس اولاد سے نہ ہونا بہتر ہے جو اولاد آدمی کو شرک کی طرف لے جائے۔ اگر شرک سے اولاد ملے، اس اولاد سے نہ ہونا بہتر ہے، اس لیے کہ عقیدہ خراب ہو جائے، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بتوں کے نام پہ، قبروں کے نام پہ، تعویذوں کے نام پہ دندے بنائے، بیٹوں کے ڈپو کھولے اور وہاں سے لوگوں نے اولادیں حاصل کی۔ اولادیں تو غیر مسلموں کو بھی ملتی ہیں۔ ایک مومن اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہ جھکتا ہے نہ کسی سے مانگتا ہے۔ لوگوں نے دین کو مذاق بنایا، دین کو تعویذ فروشی کے نام پہ، میں تعویذ لکھ دیتا ہوں جی تیرے بیٹا ہوگا، حالانکہ اس کی اپنی پیدائش اللہ کے کہنے پہ ہوئی ہے، کن ہونے پہ ہوئی۔ اس کو ولایت کا نام دیا، لوگوں کو گمراہ کیا۔ ایک بندہ یہاں مجھے ملا آپ کے سٹیج کوڈ کا، ہم جمعے کے بعد بیٹھتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں سے آئے بھائی؟ میں یہی کہوں، قاری صاحب 4 جمعے پڑھے ہیں میں قبر پرست تھا، قبروں سے مانگتا تھا، رسومات کرتا تھا۔ آپ کے ان 4 جمعوں سے اللہ نے مجھے توحید کی نعمت دے دی۔ یہاں گارڈ ہے، سیکیورٹی گارڈ، نوجوان لوگ سمجھتے ہیں یا فرقہ پرستی ہے توحید کو بیان کرنا۔ اللہ کی قسم ہے، ایک بندے کا راہ ہدایت پہ آ جانا آدمی کی نجات کے لیے کافی۔ یاد رکھیے، اگر ممبروں سے اللہ کی توحید کی بات نہ ہو، لعنت اور شرم کی بات ہے اس خطیب کے لیے، اس باعث کے لیے، اس ممبر کے۔ کہاں ولایت کو اٹھا کے نبوت سے بھی بڑی، اس نے کہا جا تیرے بیٹا ہوگا۔ سال کے بعد وہی عورت بچہ اٹھا کے لائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو نے کہا بیٹا نہیں ہوگا، یہ دیا ہے۔ کہا کس نے کہا؟ کہا اس درویش نے کہا۔ اللہ سے گفتگو کی، رب کائنات میں تیرا کلیم ہوں، تو مجھ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ کریم تو نے فرمایا تھا کہ بیٹا نہیں ہوگا، بیٹا ہو گیا۔ آگے آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا سنایا جاتا ہے؟ اللہ نے آگے سے فرمایا تجھے علم نہیں ہے کہ نبوت اور ولایت میں کیا فرق ہے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، اے موسیٰ اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے دو گوشت، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسلامی شریعت میں اپنا حصہ کاٹنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ اب وہی فرشتہ جاتا ہے اس درویش کے پاس کہ اپنے جسم کی ایک بوٹی اللہ نے مانگی ہے، اس نے جسم کے ہر حصے سے اپنی بوٹی اتار کے دے دی۔ اللہ نے کہا یہ فرق ہے تجھ میں اور اس درویش، نعوذ باللہ، کریم اللہ سے بڑا ثابت کر دیا اس درویش کو، یعنی نبوت سے بڑا ولایت کا حصہ کر دیا۔ معراج کا واقعہ سننے
اور معراج میں رسول اللہ کا شرف کیا ہے، معراج کس نے کروائی ہے، کون آسمانوں پہ لے کے گیا ہے، جب تک آپ کا عقیدہ درست نہ ہو آپ ہزار بار بیان کریں، آپ کا کوئی بیان کرنے کا فائدہ اور سننے کا ہے ہی نہیں۔ اگر آپ میں توحید نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ہزاروں بار معراجیں بیان کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے بابا اور بلے بلے سے۔ آپ کے جھوٹے واقعات، ان سے رسول اللہ کی شان نہیں بڑھ سکتی۔ رسول اللہ کی شان اسی لحاظ سے ہے جیسے اللہ نے قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں بیان فرمائی۔ دو بچے، حکیم بن حزام کا تذکرہ ہی نہیں ہے، دونوں پیدا ہوئے۔ دو راستے ہوتے تھے، کبھی عورت وہاں آ کے بچے کی پیدائش ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں، اس میں کون سی فضیلت والی بات؟ اگر اتنی فضیلت والی بات ہوتی خود رسول اللہ کیوں نہیں پیدا ہوئے وہاں؟ کوئی بات سمجھنے کی؟ بے شک میرے نزدیک کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ذات کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہی فضیلت کا معیار ہے کہ خانہ کعبہ میں ولادت بہت بڑی بات، تو یہ شرف حضرت رسول اللہ کو حاصل کیوں نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ساری زندگی پھنسے رہے بے شمار لوگ ان حکایات کے چکر میں، ان کہانیوں کے چکر میں۔ ایک طریقت، ایک شریعت، کہتے شریعت وہ ہے جو آپ بیان کرتے ہیں، احادیث میں پڑھی جاتی، اور طریقت وہ ہے جو سینہ بسینہ ہے، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اسے کہتے ہیں جی طریقت۔ اللہ کی قسم ہے اگر اس چیز کی کوئی حیثیت ہوتی رسول پاک اپنے اصحاب کو بتا کے جاتے، اگر اس چیز کی کوئی وقت ہوتی اس طریقت کی جو ہم بیان کرتے ہیں کہ خانقاہیں بنا لی لوگوں نے اور وہاں اس کے ساتھ لوگ بیٹھ گئے، یہ جی پیر و مرشد ہے، یہ مرید، اور یہ واسطے اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے رسول اللہ نے کیوں نہیں بیعتیں لی؟ غیب کی خبریں رسول اللہ نے کیوں نہیں بتائیں؟ لمبے لمبے وظائف پڑھ کے جنات کیوں قابو نہیں کیے؟ آپ نے لمبے لمبے چلے کیوں نہیں کاٹے؟ اس لیے کہ انسان کا زندگی میں آنے کا، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ چیزیں نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، اور وہ صرف قرآن مجید سے حاصل ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی حدیث سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر ایرا گہرا نتھو پھتو اور برے صغیر میں تو تصور ہی نہیں ہے کوئی پیغمبر آیا ہو، یہاں کے لوگوں کو بنا کے، اولیاء بنا کے ایسا گمراہ کیا، لاکھوں لوگ ان کے مرید ہوئے، قرآن پڑھ کے شرک پہ لگایا، اور ایسا دن آیا لوگوں نے ان قبروں کو پوجا، چومتے، حرام ہے، رسول اللہ کے حدیث سن لیجئے، فرمایا 3 جگہوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے جانا حرام۔ مسجد حرام 1، مسجد نبوی 2، مسجد اقصی 3، ان کے علاوہ کسی قبر، کسی پتھر، کسی بت، کسی بزرگ، اس کی طرف جانا ثواب کی نیت سے حرام ہے، رسول کائنات کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ خانہ کعبہ اللہ کے انوار برستے، وہاں سے اللہ کے رسول کو معراج، اسراء، پہلا حصہ اسراء کا، فرمایا 3 فرشتے آئے ایک رات، پہلی رات، انہوں نے پوچھا ان میں سے کون سب سے بہتر، کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی طرح، آپ خانہ کعبہ میں سوئے ہوئے، یہ ہے سب سے بہتر۔ اور انبیاء کی نیند کیا ہوتی؟ آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار ہوتے ہیں، جاگتے۔ آنکھیں اور چیز ہیں، بصیرت اور چیز۔ ایک ہوتی ہے بصارت جو آنکھوں سے دیکھتے، ایک ہوتی ہے بصیرت جس کا سب سے بلند مرتبہ پیغمبروں کو عطا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ سب سے بہتر ہے خانہ کعبہ میں جتنے لیٹے ہوئے۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے، کنت ببطحاء مکہ اذ اتانی اتیان، 2 آئے میرے پاس آنے والے۔ انہوں نے کہا کیا یہی ہے؟ ہاں جی یہی۔ انہوں نے کہا زن ہو بواحدن،
کا وزن کرو ایک کے ساتھ. کہا ایک میزان لایا گیا, مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا, ایک پلڑے میں عام آدمی کو, میرا وزن اس سے زیادہ ہو گیا. اس نے کہا 10 کے ساتھ, 10 سے بھی زیادہ ہو گیا. اس نے کہا 50 کے ساتھ, 50 سے زیادہ, 100. اس نے کہا لو وزنتہ بالدنیا کلھا لراجعھا, اگر اس کا وزن ساری کائنات سے ہو تو محمد کریم کا وزن اس سے زیادہ ہو جائے. سبحان اللہ. پھر فرمایا وہ چلے گئے, کچھ نہیں. پھر آئے کسی اور رات, فرمایا پھر جبریل امین, وہی 3 فرشتے, جبریل امین نے مجھے اٹھایا, زمزم کے کنویں پہ لے کے گئے. فرمایا میرے سینے کو پھاڑا, چاک کیا, یہاں سے لے کے جیسے بائی پاس کرتے ہیں, پورا دل کھول کے رکھ دیا. آج بائی پاس ہے, پرانے دور میں نہیں تھا. اللہ نے اپنے رسول کی معراج سے بتایا کہ بائی پاس بھی کوئی چیز ہوتی. فرمایا پھر جبریل نے میرے دل کو کھولا, میرے پیٹ میں جتنی غلاظت تھی, انسان چونکہ ہے تو بشری, سارا کچھ نکالا, دل کو پاک صاف کیا, زمزم کے پانی سے دھویا. پھر سونے کا ایک تشت وہ لایا گیا جسے بڑی ٹرے کہتے ہیں, اس میں پھر ایمان اور حکمت, اس سے میرے دل کو, میرے پیٹ کو بھرا گیا. ایمان اور حکمت سے میرے رسول کریم فخر موجودات سرور کونین والی بطحا حضرت رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھر دیا, پیٹ کو بھر دیا. فرمایا پھر وہ سی دیا گیا. اور حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھا کرتا تھا ان سینے کے نشانات رسول اللہ کا, وہ جو آپریشن کیا لے اور سارے دنیاوی حصے نکال دیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نور اور حکمت کو بھر دیا گیا. پھر وہاں سے فرمایا مجھے ایک جانور لایا گیا میرے پاس, وہ جانور براق, نام براق برق سے ہے, بجلی سے. فرمایا گدھے سے بڑا, خچر سے چھوٹا, رفتار اتنی جہاں نظر پہنچے, اتنی رفتار. فرمایا جب میں اس پہ سوار ہونے لگا تو وہ اچھلنے لگ گیا. تو جبریل نے وہاں کہا اے براق, نہ آج سے پہلے نہ آج کے بعد آج تک کوئی ایسا نہیں جو اس سے افضل ہو. آج تیرا مسافر ہے, تیرا سوار. فرمایا پھر اس براق کو پسینے آ گئے, پرسکون ہو گیا. فرمایا پھر اس پہ میں بیٹھا, جہاں نظر پہنچے وہاں اس کا قدم جائے. پھر آپ نے راستے میں قافلہ دیکھا مکے والوں کا, پورا ہوائی سفر, اور انسان نے بڑے عرصے بعد ہوائی جہاز کا تصور پیش کیا کہ اگر پرندہ اڑ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اڑ سکتے. ہم بھی اپنے ساتھ پر باندھے پورے تجربات کی, آخر جدید شکل میں جہاز ہمارے سامنے آ گئے. اس دور میں جب یہ اسلام کی سچائی ہے کہ جس دور میں کوئی تصور بھی نہیں تھا اڑنے کا سوائے پرندوں کے, اللہ کریم نے اپنے رسول کو وہ سواری عطا فرمائی جسے براق کہتے ہیں, ہوائی سفر کروایا. پھر آپ وہاں بیت آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ معجزہ معراج معجزہ, معجزے سے آپ کوئی دلیل نہیں لے سکتے اس لیے کہ ہماری عقل سے اوپر ہے. حضرت موسیٰ کو قبر میں بھی دیکھا, بیت المقدس میں امامت میں بھی دیکھا, چھٹے آسمان پہ بھی دیکھا. یعنی معجزہ جو عقل کو حیران کر دے, عاجز کر دے. ہماری عقلیں چھوٹی ہیں, یہ تعویلیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جہاں اللہ نے بیان کر دیا ہم نے مان لیا, جہاں نہیں بیان کیا ہم نے نہیں مانا. فرمایا حضرت موسیٰ کو جب موت آنے لگی تو بیت المقدس سے دور تھے. انہوں نے کہا رب کریم مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے جتنا کوئی پتھر پھینک سکے. یعنی آپ پتھر پھینکیں تو بیت المقدس تک پہنچ جائے. اللہ کریم نے پھر وہاں ان کی قبر بنائی. فرمایا میں نے ان کی قبر میں دیکھا وہ نماز پڑھ رہے. پھر وہاں سے میں آیا اس کڑے کے ساتھ جہاں انبیاء اپنے جانور باندھا کرتے تھے.
وہاں براق جانور کی لگام وہاں اس کڑے میں ڈال دی گئی، وہاں باندھا۔ پھر آپ بیت المقدس میں آئے، مسجد میں، مسجد اقصی، جس پہ آج پوری دنیا یلغار کر رہی ہے، پوری دنیا کے یہودی صہیونی اور ان کے ساتھ عیسائی ملے ہوئے۔ انصاف اگر دینا ہو تو انڈونیشیا کے ایک پورے حصے کو غیر مسلم بنا کے ملک کر دیا جائے، بنا دیا جائے، اور اگر انصاف نہ دینا ہو، نہ کشمیر کو آزاد کیا جائے، نہ فلسطین کو آزاد کیا جائے۔ دنیا کے دورے معیار، لیکن قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات فرمائے گا لمن الملک اليوم، دنیا میں بڑے تم نے ظلم کیے ہیں، آج بتاؤ کس کی بادشاہ؟ اللہ اس ٹکڑے کو اللہ آزادی نصیب فرمایا۔ وہاں پھر آپ مسجد میں پہنچے، فرمایا جیسے کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہو، وہاں کسی کا کوئی انتظار کر رہا ہو بیت المقدس کہ کوئی امامت کے لیے، تو جبریل نے مجھے پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا۔ ہائے اللہ، کتنا مقام! آئے ساروں کے بعد، آئے سب کے بعد، اور باپ کو بیٹے کی اتنی خوشی ہوتی ہے کامیابی کی کہ باپ پیچھے کھڑا ہو اور بیٹا آگے کھڑا ہو، بیٹا خطبہ دے رہا ہو اور باپ سن رہا ہو، بیٹا کسی مقام پہ پہنچے اور باپ سے بڑھ جائے تو واحد مقام ہوتا ہے جہاں حسد نہیں ہوتا، کہ باپ اپنے بیٹے کی کامیابی پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ کسی اور کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتا۔ دنیا میں واحد وہ رشتہ ہے جہاں حسد نہیں ہوتا۔ یہاں تو حسد ہوتا ہے، بھائی بھائی سے بھی کرتے ہیں، چاچا اپنے بھتیجوں سے کرتے ہیں، بھتیجے چاچاؤں سے کرتے ہیں، بھانجے ماموں سے، ماموں بھانجوں سے، دوست دوستوں سے۔ واحد وہ رشتہ اگر اصلی اور نسلی ہو کہ جہاں حسد نہیں ہوتا، آدمی خوش ہوتا ہے اگر میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ وہ کتنا مقام ہوگا حضرت آدم کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے، کہ ان کا بیٹا حضرت رسول کریم آگے کھڑا ہے اور باپ پیچھے کھڑے۔ 1,24,000 انبیاء اور رسول آپ کے سارے مقتدی، اسی لیے رسول اللہ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھے، چونکہ سفری نماز، وہاں 2 رکعت پڑھانے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آسمان پہ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، ایسی چیز جس پہ چڑھا جائے، وہاں بیت المقدس، اس بیت المقدس وہ جہاں ہر سارے پیغمبر اترے۔ قرآن کریم کہتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں ہم نے جس کے ارد گرد برکت ہی برکت رکھی۔ ہزاروں پیغمبر وہاں ہیں، بہت ساروں کی قبریں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، بہت پیغمبر، حضرت عیسیٰ یعنی جہاں پیدا ہوئے، تو سارے پیغمبر وہاں، وہ نزول فرمایا، وہاں اللہ کے رسول کو لے جایا گیا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں جب ہم پڑھائیں گے تو ہم معراج پہ گفتگو کریں گے، اور ان معاشرتی برائیوں کا جو آج معاشرے میں مشہور ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، خدا ملاقات ہو گئی، کسی نے کہا جی دروازہ بند ہو گیا، احد احمد ایک ہو گئے، شرکی عقائد پہ لگایا۔ پھر معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہوئے وہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اپنے ایمان اور توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، آمین جناب، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو عمر، برکت، عمل، علم کی توفیق عطا فرمائے۔